وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما خدایا بحق بنی فاطمہ قبر قولہی معقونی خاتمہ اگر دعوت عورت کنی من قبول منو دستگا مانع رسول خدا کے فضل سے رحم پہ سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا حضرات ذی وقار میرے محبوب غلام شرح رسالت کے پروانوں رب کائنات کا لاکھوں کروڑوں بار احسان ہے کہ اس نے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی محبوب کا ذکر عطا فرمایا ہے۔ جو موضوع سخن بنایا ہے وہ کسی کے سوال پر میں نے بنایا ہے۔ ہمارے کیونکہ نوجوان ساری نسل کی بچہ بھی 5-6 سال کا بچہ تو لیپ ٹاپ اور دوسرے موبائل دیے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے نیٹ پر بیٹھ کر وہ دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ نیٹ پہ کون سے بندے ہیں جو دین سکھاتے ہیں؟ ذرا سوچنا چاہیے کہ علم ہم لے کہاں سے رہے ہیں؟ علم تو مسجد میں بیٹھ کر، چٹائی پر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر علم پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ فیس بک رابطے کی ویب سائٹ ہے، معلومات کی نہیں۔ یہ آپ نے اپنی معلومات کے لیے رکھی ہوئی ہے، کسی سے کانٹیکٹ، کسی سے رابطے کے لیے رکھی ہوئی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اب وہاں پر بہت سے بندے آئے ہوئے ہیں جو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور ایک جہنم میں بیٹھا ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، جہنم میں بیٹھا ہے، اور وہ ایک کیمرہ لگا کر، ایک ٹیبل لگا کر، ایک 2-4 کتابیں رکھ کر دین سکھانے لگا ہے، اور ہزاروں بندے اس کو سن رہے ہیں۔ اس نے نماز کا طریقہ بیان کیا تو کسی شخص نے اس کا نماز کا طریقہ دیکھا تو اس نے کہا قاری صاحب یہ والا طریقہ ٹھیک ہے جو اس نے کیا، جو ہم کر رہے ہیں یہ تو پتہ نہیں لکھا ہی کہیں نہیں ہے۔ اب جب ہم کسی دوسرے طریقے سے متاثر ہوں گے تو 2 چیزیں آئیں گی۔ میری نوجوان تھوڑی سی بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہے، پھر میں آسانی کی طرف چلا جاؤں گا۔ جب نیٹ پر ہم کسی نئے طریقے کو یا کسی نئی حدیث کو سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک بات، ساڈے مولوی نے تو سب کو دسیا ہی نہیں۔ جی میں اپنے اوپر بات کرتا ہوں، ساڈے مولویوں نے تو سب کو دسیا ہی نہیں۔ دوسری بات، یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اب میں سوال قائم کرتا ہوں، مولوی کا کام ہے آپ کو دین سکھائے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ دین سیکھیں؟ آپ کا کام ہے۔ اس کا مطلب جو آپ نے سب سے پہلے سوچی کہ مولویوں نے سکھانا سیکھا، غلط ہو گئی۔ دوسری، آپ نے کہا یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس پیمانہ کیا ہے؟ اچھا جیسے ہی آپ نے اس کے پیچھے لگنا ہے، اس نے 2 باتیں ٹھیک کرنی ہے، 4 خراب کرنی ہے، آپ نے 4 کے صاف ہو جانا ہے، پتہ بھی نہیں۔ یہ ایک سازش ہے۔ کون سی؟ اب جب بندے کو علم ہی نہیں ہے، 4 بندے بیٹھ کر دین پر بحث کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی بھی کسی دنیاوی مسئلے پر اتنی بحث نہیں ہوتی جتنی دین پر بحث ہوتی ہے۔ آتا کسی کو نہیں۔ یہ شدید بیٹھے ہیں۔ 4 دن پہلے مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا تو میں نے
نے 2 باتیں کی مسئلے کو بیان کر دیا، تو 4 بندے مقتدی بول رہے ہیں، ایک نہیں بات، ایک نہیں، تو شاہ جی نے کہا کہ قاری صاحب کو سوال کیتا ہے، جواب انہوں نے دین دیو۔ اچھا چلو مان لیتے ہیں، میں اس پر ایک سوال کا کر کے آگے چلا جاتا ہوں۔ اگر شاہ جی ہی پوچھ لیں کہ یہ جو مقتدی بیٹھے ہیں آپس میں مسئلہ بیان کرنے والے، یہ لکھا کہاں ہے، تو مقتدی جواب دے دے گا، پھر کیوں بات کی؟ اس کا مطلب ہم خود ساختہ مفتی بن رہے ہیں، ہوگا کیا؟ بحث بڑی ہو جائے گی، نکلے گا کچھ۔ اب جو عالم بیٹھا تھا، جو قاری صاحب بیٹھے تھے، جو امام مسجد بیٹھے تھے، اس سے ہماری دوری، ایک بات کروں اور آگے چلوں۔ آج کل نا گوگل سے کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے نا مولویوں کے امتحان لیے جاتے ہیں، بندہ ہے قاری صاحب سوال کرنا جی کریں، اب مجھے زیر کرنے کے لیے نیچے لکھا دیا، قاری صاحب فرعون کی نانی کا کیا نام ہے؟ سوال ہی کرنا، زیر ہی کرنا۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے نہیں آتا، بھائی جان لیفٹ مولوی میں تو کچھ نہیں آتا، 2 ہی بات مولوی۔ اچھا جب وہ 4 بندوں کے سامنے جا کر کرتا ہے نا، وہ 4 بندے متنفر ہوتے ہیں۔ اچھا میں اب اس پر سوال کرتا ہوں، فرعون کی نانی کا نام پتہ ہونا فرض ہے؟ تو مجھ سے کچھ سوال کیا، جتنی بات ہم نے دین پر کی ہے، خدا کی قسم اپنے اوپر اتنی سدھارنے کے لیے کر لیتے تو ہر بندہ اللہ کا ولی بن جاتا۔ اچھا نماز، یہ جمعہ ہے، وہ حاجی صاحب سامنے بیٹھے، دعا ہے، آپ لوگ بھی دعا، جب فجر ظہر عصر مغرب ادھر ہم پڑھاتے ہیں ایک صف ہوتی ہے، بعض اوقات ایک صف بھی نہیں ہوتی، جمعے میں بندے کہاں سے آئے؟ اے وہی بندے تھا، تو یہ وہی علاقہ نا، یہ وہی مسجد ہے، عید پہ کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے جو ہم پر فرض کیا گیا ہے ہم نے اس کی طرف توجہ کم دی ہے، بحثوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان بحث نے کیا ہے اتنا نقصان ہمارے دین کا کسی نے نہیں کیا۔ اب میں آ کر پہلے 2 بات کر کے موضوع کی طرف آنے میں نے تبیید باندھ لی کہ میں نے لانا کس طرح کا۔ ایک جب ہم نیٹ پر سن رہے ہوتے ہیں نا حاجی صاحب، نیٹ پر شادی، تو کسی کو بھی سن لیں گے۔ اب ہم نے وہ ہمارے دماغ میں ہے جہاں سے علم ملو لے لو، تو میں نے کہا شیطان اگر علم دینے لگ جائے تو لے لو گے؟ کہتا نہیں، تو میں نے کہا اس کا مطلب اچھے بندے سے لینا ہے۔ اب میں مثال لے کر آگے چل رہا ہوں، مفتی کبھی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ مفتی ہے، فتویٰ دیتا ہے، بار کا دورہ کرتا ہے، کتابیں بڑی ہیں، ٹوپی بڑی اچھی ہے، سیلفی بڑی اچھی ہے۔ میں بات آپ کے ساتھ کھل کے کرنے لگا، آپ کو بات سمجھ آتا، لیکن آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا میرے پاس، میں مفتی پڑھا ہوں، زیر مطالعہ طالب علم، کتابیں بھی اتنی نہیں، سیلری بھی اتنی نہیں، کمزور آدمی، پائن کا ٹور بھی کبھی نہیں لگایا، میں نے پوری زندگی میں اس وقت تک پورا لاہور بھی نہیں پھرا، لیکن آپ مجھے اپنی نماز دینے پر مطمئن ہیں۔ کیوں؟ کردار ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، منافقت نہیں۔ اس کا مطلب پتہ لگ گیا کہ جس سے دین لینا ہے
طریقہ ان صاحب نے سکھایا، اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے مجھے اگر کہا کہ آپ یہ طریقہ بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہے اور اپنا کہاں لکھا ہے، میں اس کا بھاگنے لگا۔ موضوع خشک تو نہیں ہو گیا، پریشان تو نہیں ہو گئی ہے، موضوع چینج بھی کر سکتا ہوں بھی 5 منٹ، ایسی بات نہیں۔ الحمدللہ میں پڑھا کے نہیں آیا ہوا، بیٹھوں گا تو اللہ فضل فرما دے گا، لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی قبر بچ جائے، آپ کا نماز کا طریقہ بچ جائے، میں یہ چاہتا ہوں، ورنہ مجھے مسالے دار تقریر کرنی بڑی اچھی آتی ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اور میری قبر بچ جائے، آپ بات جا کے جو مرضی کریں لیکن قبر بچ جائے۔ اس نے کہا کہ جی نماز کا طریقہ سب سے پہلے نیت پہ آتا ہے، نیت کرتے ہیں نا سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ نماز کی نیت کرنا ضروری نہیں، بس کوئی آیا ہے نیت نماز کی ہے منہ سے کہنا ضروری نہیں۔ یاد رکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیت کرے تو منہ سے بولے، نیت کرے تو منہ سے بولے۔ مفسر کہتا ہے کہ اس لیے منہ سے ادا کرے کہ دونوں فرشتے گواہ ہو جائیں۔ ارادہ تو نماز کا ہی ہے، جمعے کا ارادہ کر کے آئے ہیں، نماز کے وقت پھر نیت کریں گے، اس کا مطلب ہے نیت کر کے فرشتے گواہی دیں گے، اور کل قیامت کے دن لکھا ہوا رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ بات یہ ہوگی، اب ہمارے لوگ جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ میں ایک نیت کر کے نکالتا ہوں، پھر آپ نے مجھے بتانا میں نے صحیح کی ہے کہ غلط کی۔ 2 فرض نماز جمعہ، بندگی خدا کی، رسول اللہ علیہ السلام کے واسطے سے، پیچھے اس امام کی، اللہ اکبر، نیت ٹھیک کی جی؟ میں پھر دہراتا ہوں، 2 دیکھیں میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز جمعہ فرض، بندگی خدا کے، رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے، پیچھے اس امام کے اللہ ٹھیک کی میں نہیں ٹھیک جی؟ ایک تو جی حضرت کوئی آواز آ رہی ہے کہ نہیں یہ میں نے ٹھیک کی نہیں کی؟ اچھا کیا غلطی کی؟ یہ میں نہیں سکھانا، اچھا چلو شروع کر رہا تو اسے مان لیا میں نہیں سکھانا جی۔ میں نے کون سی غلطی کی؟ غلطی لیکن کی ابھی تو دسو جی۔ فرشوں میں رسول اللہ پاک کا نام نہیں آئے گا، اب کیسی نیت ہوگی ذرا دیکھیے۔ 2 فرض نماز جمعہ، بندگی خدا کے، منہ قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، نیت ہو گئی جی، نیت ہو گئی۔ اب ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہ یہ یاد رکھا ایسے ہی کرتے، دیکھیں آپ یہ یہاں تک آتے، ہم کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ کانوں کی لو تک، کتنے لکھے؟ برا نہ ماننا ہے بات، اگر کوئی بچہ پوچھے، آپ کا بیٹا پوچھے بابا یہ نماز کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں؟ ابا میرا ابا کرتا سی، وہ تو ابا بھی انجی پڑھتا سی، پھر میں بھی انجی پڑھنا، پتر تم ہی انجی پڑھنا، یہ کہ اچھا اگر کوئی بندہ کہے اور تسی بھی صحیح کر دے، انج نہ کریا کرو، انج نہ کریا کرو، انج کریا کرو،
ایسے رسول پاک نے فرمایا. اچھا تسی رسول پاک کی حدیث سن کے کی کرو گے؟ دو ہی گلاں، یا اپنا چھڑ دیو گے. اے جلدی کر لیندے ہیں، اپنا چھڑ دو. تینوں پتہ نہیں کہ رسول پاک آپ کو حوالہ مل گیا، آپ کو حدیث مل گئی، آپ مضبوط ہو گئے. ایسے ہی ہے نا حضور. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے طریقے کو پڑھا ہی نہیں. لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے طریقے کو ہی نہیں پڑھا، تو آپ کا اپنا کلیجہ مطمئن نہیں ہے، آپ کسی کو کیا مطمئن کریں گے؟ اب میں حدیث بتا دوں. یہ دیکھیں بھی میں نئی کتاب خرید کے آیا ہوں. مجھے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ سنن ابو داؤد شریف ہے. ٹھیک ہے جی حضور. سنن ابو داؤد شریف ہے سیاست حدیث کی 6 کتابوں میں چوٹی کی کتاب ہے، اصل کتاب ہے، شرح نہیں ہے. اس کے اوپر زبری زیریں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ دیکھ رہے تھے کہ نہیں ایسے میں جیلمی نوں جیلم تک تقریر پہنچانی اس واسطے لایا، تسی میرے سامنے جی. اس کے اوپر کوئی زبری زیریں نہیں ہے، یہ اصل کتاب ہے، شرح خلاصہ نہیں ہے. اور حوالہ اس کتاب کا پہلی جلد ہے، پہلی جلد ہے. اب میں آپ کو بتاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے. اس سے مجھے تھوڑا سا معصوم ان برائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کانا اذا افتتح الصلاۃ، جب رسول پاک افتتح الصلاۃ نماز کو شروع کرتے ہیں. کائنات کا امام ہاتھ بلند کرنے لگا ہے. میرے آقا نماز شروع کرتے ہیں، رفع یدیہ، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. رفع عربی کا لفظ ہے اردو میں. رفع یدیہ، دو ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. الی قریب من اذنیہ، الی قریب اذنیہ، اتنے قریب کرتے کہ کانوں تک ہاتھ پہنچ جاتے. دوبارہ پڑھ کے سنا. کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، میرے آقا جب نماز کے لیے ہاتھوں کو بلند فرماتے تو کانوں تک ہاتھ بلند فرماتے. حدیث میں بھی حوالہ مل گیا. آپ بچے کو بتاتے ہوئے پریشان تو نہیں ہوں گے جی؟ آپ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ اچھا جب آپ قاری صاحب یہ جو یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے یہ کیا ہے؟ سوال ہے نا جی حضور، یہ جو یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے یہ کیا ہے؟ لے جی اس کا بھی جواب سنیے. اچھا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھوں کو ایسے رکھتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو جب شروع کرنے لگتے ہیں تو دونوں ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، اوپر تو نہیں ہوتے. اچھا پہلا طریقہ جی قاری صاحب، یہ جو رسول پاک نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے ہاتھ اٹھانے لگا ہوں، میری طرف غور کیجیے. ایک طریقہ یہ اور ایک طریقہ یہ، سب دیکھ رہے ہیں. پہلا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز لوگوں کو سکھانی تھی آسانی کی طرف لانا. اچھا اب آسانی کیا ہے؟
ایسے ہی ہاتھوں کو یہاں تک بلند کر دینا آسان ہے نا، جلدی ہو جائے۔ اب کچھ عرصے کے بعد رسول کی پیچھے نمازیں پڑھنے کے بعد میرے آقا نے تربیت فرمائی، میرے آقا کا قرآن شریف سنا گیا۔ ابو جہل بھی کونے کونے سے میرے نبی کی نماز کو سنتا۔ یہ عاشق بڑھتے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اب اللہ سے محبت کرنی ہے، ہاں جی کرنی ہے یا رسول اللہ، نماز میں دل لگنے لگ گیا ہے۔ فرمایا اب دیکھو، اب ایسا طریقہ، پہلے تو آسانی تھی نا، تمہیں نماز کی طرف لانا تھا تو یہاں تک ہاتھ بلند کیے بیٹھے، اب میں تمہارے اندر نماز رچ بس گئی ہے، اب ایسے آتا ہے۔ دو حدیثیں ہو گئی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخری بات اور بات ختم۔ یار اگر پہلی سنائی ہے تو تجھے دوسری کیوں نہیں سنائی؟ تصویر کا دو رخ ہے۔ اگر تجھے پہلا طریقہ بتایا ہے تو دوسرا کیوں نہیں بتایا؟ یہ ہے علم کی خیانت۔ میں نے دونوں طریقے آپ کے سامنے رکھے، آپ کو جواب دینے کے لیے بھی تیار کیا اور حق بھی بیان فرما دیا۔ میرے آقا نے ابتدائی نماز میں یہاں تک ہاتھوں کو بلند کیا۔ ابتدائی نماز میں بچے سے نماز پڑھاتے ہوئے کان تک ہاتھ نہ اٹھائے جائیں تو کاندھوں تک اٹھا لے، نماز ہو جائے گی نا؟ شکر سارے مفتی بن گئے تھے جی، ماشاءاللہ ہو جائے گی نا؟ جب وہ بڑا ہو جائے، اب اس کی بغلیں کھلنے لگ جائیں تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ میرے بیٹے یہاں تک تم نے کیونکہ چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، ہاتھ نہیں جاتا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اب تم بڑے ہو گئے، اب یہاں تک ہاتھ لے کے آیا کرو۔ دونوں طریقے رکھتی ہے۔ رسول نے سب سے پہلے جب نماز پڑھی تو یہاں تک ہاتھ بلند فرمائے، ہم نے مانا۔ ابو بکر نے بھی ایسے ہی باندھے، عمر پاک نے بھی ایسے ہی بلند کیے ہاتھ۔ جب میرے آقا نے چھوڑ دیا، اس کے بعد ہر صحابی نے حضور علیہ السلام کا اس طریقے کو جو کانوں کی لوب تک لے کے جانا تھا اس کو اپنا لیا۔ اب میں کائنات کے ہر بندے کو یہ چیلنج ہم کرتے ہیں، کائنات میں رسول پاک کی جو آخری نماز ہے اس میں بتاؤ کہ میرے آقا نے یہاں تک ہاتھ بلند کیے ہیں کہ یہاں تک؟ پوری ایڑی چوٹی کے علم کا زور لگا کے تم نہیں بتا پاؤ گے، کیونکہ وہ طریقہ اول ہے، یہ طریقہ آخر ہے، اور ہم لوگ نماز کے، رسول کی نماز کے آخری طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم تمہارے طریقے کو کچھ نہیں کہتے، لیکن تم ہمارے طریقے کو کچھ نہ کہو۔ یہ دونوں طریقے رسول پاک نے مصلی رسول پر فرمائے۔ اللہ آپ کی اور میری حاضری